دنیا میں کئی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، لیکن اس ساری تباہ کاریوں کے اعلیٰ کار انسان خود ہی بنتا ہے۔ جس دنیا جوہری طاقت کی دوڑ میں دنیا کو تباہ کرنے کا سامان خود بنانے میں تیار ہے، جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک اپنے اسلحہ کو جدید سے جدید ترین بنانے میں مصروف ہیں۔ معروف عالمی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر جوہری ہتھیاروں میں کمی کے باوجود جن ممالک کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو وہ تیزی سے ان کی جدید کاری میں مصروف ہیں، ان کے اس رجحان سے جوہری ہتھیاروں پر قابو پانے کی سمت کی جانے والی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ 2020 کے اوائل تک امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا جیسے جوہری ہتھیاروں سے لیس 9 ممالک کے پاس ایک تخمینے کے مطابق 13,400 جوہری ہتھیار تھے۔ امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ جوہری اسلحہ چین کے پاس موجود ہے، جہاں جوہری ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 320 ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 160 اور بھارت کے پاس 150 مختلف قسم کے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس طرح جوہری ممالک کے درمیان ایٹمی طاقت کی دوڑ جاری ہے۔ دنیا بھر میں ایٹم بم اور ایٹمی تجربات کے خلاف عالمی دن ہر سال 29 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہونے والے جوہری تجربات نے لوگوں اور ماحول کو کتنا نقصان پہنچایا۔ ایٹمی طاقتیں نہ صرف اپنے ان ہتھیاروں کو تلف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ اس کی شدت میں اضافہ کر کے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان ممالک کے پاس تقریباً 1800 ایسے جوہری بم ہیں جو کہ چند لمحوں کے نوٹس پر لانچ کیے جا سکتے ہیں، جن سے عالمی امن کو شدید خطرہ ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا میں کل 8 ایٹمی قوتیں ہیں، تاہم اسرائیل نے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی بھرپور ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کئی اقدامات اٹھائے گئے، لیکن وہ مثالی کردار ادا کرتے ہوئے کئی بار ہمسایہ ممالک بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال اور تجدید نہ کرنے کے اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا میں کل 8 ایٹمی قوتیں ہیں، تاہم اسرائیل نے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا، لیکن وہ بھی بھرپور ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کئی اقدامات اٹھائے گئے، لیکن وہ مثالی کردار ادا کرتے ہوئے کئی بار ہمسایہ ممالک بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال اور تجدید نہ کرنے کے اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ کے بارے میں پاکستان کا یہ اٹل موقف ہے کہ وہ کم از کم ڈیٹرنس کا قائل ہے، جو اس کے دماغ اور دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کی ترجیح ہے کہ دستیاب وسائل کا مثبت استعمال کرتے ہوئے ملک کی معاشی حالت کو بہتر اور مضبوط بنایا جائے اور پاکستان کے عوام کو غربت سے نجات دلائی جائے۔ پاکستان روایتی ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کے خلاف ہے۔ اس کا شروع ہی سے موقف رہا ہے کہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے اور تنازعات کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ پاکستان کے موقف کی صداقت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں پہل نہیں کی۔ یہ بھارت تھا جس نے بہت پہلے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، تاہم اس کی جارحیت کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کو ناقابل تغیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ پروگرام کی کامیابی کے باوجود اس نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے، لیکن جب بھارت نے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا تو اس کے بعد پاکستان نے بھی کامیاب تجربات کیے، لیکن ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد بھارت کو پیشکش بھی کی کہ دونوں ملک بیک وقت CTBT پر دستخط کرتے ہیں اور وہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ مزید
ایٹمی تجربات نہیں کریں گے، لیکن بھارت نے پاکستان کے اس پیشکش پر مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بلا شبہ پاکستان نے اس پیشکش کا اعادہ کرکے درست سمت میں فیصلہ کیا، کیونکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ایٹمی ہتھیاروں کی دور سے پاک رکھا جائے اور متعلقہ ممالک اپنے زیادہ تر وسائل کو اپنے عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے پر صرف کریں۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت پر علاقے کا تھانے دار بننے کا بھوت سوار ہے اور اسے اپنے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ مسلسل ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رہا ہے اور اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ بھارت کو خطے کے امن اور خوشحالی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی ڈھیر سوویت یونین کو معاشی استحکام نہ دے سکے، جبکہ رواں سال امریکہ میں بھی جوہری مواد کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر کی مجموعی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں جوہری مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی محنت کی گئی ہے اور اس بارے میں اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں بھی مزید بہتری آئی ہے۔ ایٹمی تجربات کے خلاف عالمی دن کا پیغام ہے کہ تمام ایٹمی ممالک اپنے ایٹمی اسلحہ میں تخفیف کریں اور اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو سامان جنگ و جدل کے بجائے انسانیت کی خدمت کے لیے کریں تو دنیا میں بہت سارا امن اور خوشحالی آئے گی۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔